الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، رواہ بخاری و مسلم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدین النصیحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں انسان بنایا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ عطا کیا ہے جس کو زندگی کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کے گفٹ کو، یہ جو گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو مزین کریں، بیوٹیفائی کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، صبح اور شام کی مسنون دعاؤں سے، مسنون اعمال سے اس کی قدر کریں، اس کو گارڈ کریں۔ یہ گفٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ رکھیں یا نیگیٹو سوچ رکھیں۔ اگر مثبت سوچ رکھیں گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ پازیٹیو تھنکر کی جو علامات ہیں، جو اہل علم حضرات نے کتابوں میں لکھی ہیں، وہ یہ کہ جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے وہ مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مختلف آپشنز کو دیکھتا ہے، اور جو ایزی آپشن ہوتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے۔ He sees light at the end of the tunnel۔ وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں مستقل مزاجی کے ساتھ اس راستے پہ چلوں گا انشاءاللہ تو اس کے اثرات اور نتائج اچھے ہوں گے۔ جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے غلطی ہوتی ہے وہ فوراً دوسروں سے اپولوجائز کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کے اندر انانیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے معافی مانگے تو معافی کر دیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے انسان کی مثال ایک ہنی بی کی طرح ہے، شہد کی مکھی کی طرح۔ شہد کی مکھی معطر فضا میں فلائی کرتی ہے۔ شہد کی مکھی
پھولوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، وہاں سے اپنا امرت، اپنا نیکٹر حاصل کرتی ہے، اور پھر وہ ان اے ویری کیئرفل فیشن، میٹیکولس مینر میں وہ اس شہد کو بناتی ہے that we all love and relish, that becomes symbol of love. تو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، اس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے. پازیٹیو تھنکر، پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں جو ماڈرن ریسرچ ہے، ماڈرن ریسرچ یہ ہے کہ اس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں، کہ وائی پازیٹیو تھنکنگ از سو امپورٹنٹ is that positive thinking raises your vibration and allows you to sync with your desires. جو مثبت سوچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایسے مثبت رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو گول ہوتا ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں کلام پاک کی آیت کی طرف، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اہل ایمان والو اجتناب کرو. اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرق میں ہو تو بدگمانی سے اتنا بچو، نیگیٹو تھنکنگ سے اتنا بچو کہ مغرب چلے جاؤ، شمال میں ہو تو جنوب چلے جاؤ، اتنا بچو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری اور سچے رسول اور نبی ہیں، جن کے بعد کوئی رسول نہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی، وہ آدمی جھوٹا نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں فریق کی طرف سے دوسرے کو خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے. مثال کے طور پہ عبداللہ اور عبد الرحمن میں غلط فہمی ہو گئی ہے، تو عثمان ان کا میوچول فرینڈ ہے، تو عثمان جا کے بتائے عبداللہ کو کہ عبد الرحمن تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے، اور عبد الرحمن کو کہے عبداللہ آپ کے بارے میں بڑے اچھی بات ہے، تو یہ جائز ہے. تو اس چیز، یہ جھوٹ میں نہیں آئے گا. نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. الدین النصیحہ، دین اسلام کا مزاج خیر خواہی. جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ کی مخلوق میں بہتر کون ہے؟ فرمایا، جو کسی کو دوسرے کے کانٹا چبھنے پہ غمزدہ ہو جائے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کے مرشد تھے، فرماتے ہیں جس نے کوئی دن اور رات مومن کو تکلیف دیے بغیر گزارا، وہ رات اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی. قانون فطرت، لا آف نیچر، کہ سندل کا درخت اس کلہاڑے کو بھی خوبصورت خوشبودار بنا دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے. پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ان کو مسلتی ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، کسی کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ اس دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. جب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول
نبی، سبحان اللہ، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، اور جب آزمائشیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے فرمایا اپنے والد محترم کی خدمت میں، فرماتے ہیں وقد احسن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وقد احسن بی، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو دیہات سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی۔ There was no blame game۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سارا ملبہ شیطان کے اوپر ڈال دیا۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے مسئلے کو سلجھانا، ایک ہوتا ہے مسئلے کو الجھانا۔ جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسئلے کو سلجھائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں قرآن کی تفسیر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ سخت نہ تھی اور بات بھی درست نہ تھی، آپ نہ شور مچانے والے تھے، سبحان اللہ، ولا صحاب فی الاسواق، بازار میں اب پروقار طریقے سے چلتے تھے، اور معاذ اللہ نہ فوش کو تھے، ولا عیاب، لوگوں میں فالٹ فائنڈرز نہیں تھے، لوگوں میں عیب تلاش نہیں کیا کرتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جو چیز دل کو نہ بھاتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، اور دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور تین چیزیں، سبحان اللہ، قد ترک نفسہ من سلاسل میرائی والاکبار وما لا یعنی، اور تین چیزیں آپ نے ترک کر رکھی تھی، نمبر ایک جھگڑا، نمبر دو تکبر، اور نمبر تین وہ چیز جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بات پازیٹیو تھنکنگ کی ہو رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 44 ایئرز لیٹر۔ ہمیں امام ابو حنیفہ سے بھی محبت ہے، ہمیں امام بخاری سے بھی محبت ہے، ہمیں امام ابن تیمیہ سے بھی محبت ہے، ہمیں امام البانی سے بھی محبت ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم سب سے محبت رکھتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ تو یہ ہوگی کہ کلام پاک کی اس آیت کے اوپر توجہ کی جائے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رول ہے اسلامی تاریخ میں اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے۔ تو امام صاحب کے بارے میں ان کے شاگرد نے کہا لا یذکر احدا الا بخیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی،
میرا سیکوینس تو تھا کہ پہلے سیدنا حسن پھر امام ابو حنیفہ، یا جس اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے اس بے ادبی کی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے اسلامی تاریخ کی. آپ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تو 10 سال کی جو خانہ جنگی تھی وہ خانہ جنگی ختم ہو گئی. پیار اور محبت دوبارہ جاگ اٹھا مسلمانوں میں، اور فتوحات کے دروازے کھلے. یہ سارا کریڈٹ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. اور آپ نے تاریخی جملہ بولا، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل. فرمایا اگر خلافت میرا حق تھی تو میں نے امیر معاویہ کو معاف کر دیا، اور اگر امیر معاویہ کا حق تھی تو اس کو مل گئی. ہم بھی جہاں پہ بھی ہوں کوشش کریں خیر بولیں، خیر لکھیں، خیر ٹیکسٹ کریں اور خیر پھیلائیں. اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ جو ٹیکسٹ ہے نا، ٹیکسٹ، اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ ہم استعمال کیا کریں. اگر سچویشن اوپر نیچے ہو اور ٹیکسٹ کرنے کو دل کر رہا ہو تو ٹھہر جائیں کچھ عرصہ، وضو کر لیں. پریشانی آئے تو پریشانی کی سنتوں کو زندہ کریں. جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی استعینوا بالصبر والصلاۃ، فوراً وضو کریں، اور اگر مکروہ وقت نہیں تو نوافل پڑھنا شروع کریں، مصلی پہ بیٹھ جائیں. اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس میں مجھے خیر عطا فرما. شیخ الحدیث محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب یاد ایام میں لکھتے ہیں، غالباً ان کی عمر 7 سال تھی تو والدہ نے ان کو تیار کیا، والد صاحب کے پاس بھیجا تو انہوں نے تربیت کے نقطہ نظر سے تھوڑی سختی فرمائی. والدین کو حق ہے. اپنی کتاب یاد ایام میں لکھتے ہیں اللہ میرے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے. اس کے بعد نہ اچھا لباس پہننے کی خواہش رہی، نہ جیب میں پیسے رکھنے کی خواہش رہی. میرے بھائی اور میری بہنوں، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جس کی کہ والد صاحب اس کی سختی سے تربیت کر رہے ہیں، ایک دن یہ بچہ فضائل اعمال، بڑا ہو کے فضائل اعمال اور فضائل صدقات لکھے گا. اور ایز وی اسپیک فضائل اعمال اور فضائل صدقات پڑھی جا رہی ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے. کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. دعا ہے اس وقت جتنی بھی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کی نصرت فرما. میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ، اگر مجھے وہ زندگی میں نہ ملتے اور 11 سال جو میں نے ان کے ساتھ گزارے 94 سے لے کے 2005 تک، 2005 میں حضرت نے ساجد کو خلافت عطا فرمائی. حضرت کا حسن ظن ہے مجھ جیسے کم علم اور نااہل انسان کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن میرے شیخ میری اصلاح نہیں فرماتے تھے، میری روک ٹوک نہیں کرتے تھے، مجھے اپنے اخلاص پہ شک ہونے لگتا. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارا جاتا ہے. آپ کو دعوت ہے، آئے ہماری اس جگہ پہ، وقت گزاریں 3 چیزوں کے ساتھ: عقیدت،
ادب اور طاعت. آپ کی زندگی اگر نہ بدلے تو پھر آپ کو حق ہے جو آپ چاہیں گے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارا جاتا ہے. اور فائنلی آج ہر طرف مسلمانوں کے گھروں میں ازواجی سکون نہیں ہے. تو تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے کیا احکامات ہیں. فرمایا بسم اللہ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. میسنجر آف ہوپ، دی میسنجر آف مرسی. فرماتے ہیں اگر عورت، تعلیمات ہیں، یہ نچوڑ ہے ہمارے دین کی تعلیمات کا، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے یہ. اگر عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے تو تمہارا وقار ہے، تمہاری بیوی ہے تو شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرپز آف میرج کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں. اگر خاوند کو بیوی سے سچی محبت ہوگی اور ہونی چاہیے تو پھر وہ اپنی بیوی کی جو خامیاں اس پہ نظر نہیں رکھے گا. یہ فارمولا ہے. دس از اے سیکرٹ آف ہیپی میرج کہ مرد بیوی کی خوبیوں کو دیکھے اور عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کی خوبیوں کو دیکھے. ایک دوسرے کی خامیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں. یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ، چونکہ میں نیگیٹو پرسن نہیں ہوں لہٰذا میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. اس عاجز نے قصہ ہی سمیٹ دیا. ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ میں بڑا سکون ملا ہے. اسلام از اے پازیٹیو ریلیجن، اس کی تعلیمات ہی پازیٹیو ہے. اچھا، میتھمیٹکس آف میرج، 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1. KNOW، know Allah is equal to a happy marriage. جس گھر میں اللہ کا دین ہوگا، جس گھر میں سنتوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، اس گھر میں سکون. اینڈ نو اللہ معاذ اللہ NO = an unhappy marriage. تو جس گھر میں نماز نہیں ہوگی، فجر کے وقت لوگ نہیں اٹھیں گے، جس گھر میں سنتوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کی جائے گی، وہاں جو مرضی کر لیں سکون نہیں ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے. تو شوہر کو چاہیے جب گھر آئے دائیں قدم اندر رکھے، مسنون دعا پڑھے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، سنت ہے. پھر کہے، پہلے مسنون دعا پڑھے، پھر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الاخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد،
اس رزق میں برکت بڑھتی اور سارے اپنے مسائل اپنے آفس چھوڑ آئے اپنے بزنس اور بیوی کو بھی چاہیے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ شوہر کو ویلکم کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آپ مجھے مکھن اور شکر ملا کے کھانے سے زیادہ محبوب ہے. مکھن اور شکر ملا کے کھانے سے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے مکھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شکر اور مکھن. اما عائشہ نے عرض کیا آپ مجھے شہد اور مکھن ملا کے کھانے سے زیادہ محبوب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کا سوال بہتر تھا. تو شوہر کو چاہیے بیوی کو وننگ پوزیشن میں لے کے. فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے. فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے. لوگ لاتے ہیں کہاں سے وقت نفرتوں کے لیے. ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اجازت لیتا ہوں. جزاک اللہ. مدینہ شریف میں ایک بزرگ ہوتے ہیں اور وہیں ماشاءاللہ مسجد نبی شریف کی خدمت کرتے ہیں. تو بالکل باب السلام کے سامنے انہوں نے مجھے یہ ہدیہ دیا. یہ نسائی شریف کی روایت ہے. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. نبی کے اوپر بھی 2 شد ہیں اور امی کے اوپر بھی 2 شد ہیں. 1000 دفعہ پڑھ لیں روز. 200 دفعہ ہر نماز کے بعد. اور دوسری روایت میں آتا ہے جو شخص 1000 مرتبہ روز درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ عاجز آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہے. میرے لیے میرے اہل و عیال کے لیے میرے اس چھوٹی سی مسجد جس میں بیٹھا ہوں اس کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. انٹل نیکسٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.